لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت عدود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ناظرین، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت مبارکہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات تمام جناتوں اور تمام انسانوں کو ان کے مقصد خلقت سے آگاہ فرما رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا جناتوں اور انسانوں کو بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، خالق کائنات نے ہر شے کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت خلق فرمایا ہے، لیکن تمام جناتوں اور تمام انسانوں کی جو مقصد خلقت ہے، جو غرض خلقت ہے، وہ ہے عبادت الہی۔ یقیناً انسان جن حالات میں بھی ہو، جیسے بھی اس کے حالات ہوں، یہ بات ضرور پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہمارا مقصد خلقت کیا ہے، ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ ہمارا مقصد حیات، ہمارا پیدا کیے جانے کا مقصد، ہمارا مقصد خلقت عبادت الہی قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ہماری ساری زندگی، ہماری تمام عمر اسی مقصد کے حصول کے لیے، اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گزارنی چاہیے۔ جیسے بھی حالات ہوں، اچھے حالات ہیں تب بھی، اور خدا نخواستہ ناسازگار حالات ہوں تب بھی، کیونکہ حالات کے بدلنے سے مقصد خلقت اور مقصد حیات نہیں بدل جایا کرتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ آج ہمارا اور آپ کا یہ مظلوم امام اپنی 57 سالہ زندگی میں، 57 سالہ حیات ظاہری میں جو دور جناب سید سجاد نے، جناب زین العابدین نے دیکھا، یقیناً وہ ایسا پرسوز دور تھا، وہ ایسا مصائب اور آلام سے گھرا ہوا دور تھا کہ جسے ہم اور آپ جس کی حقانیت سے واقف ہیں، لیکن جو ظلم اور مصائب آپ کے اوپر پڑے، وہ ظلم اور وہ مصائب جنہیں آپ نے برداشت کیا، یقیناً بہت سخت ظلم تھے، سخت ترین ظلم تھے اور سخت ترین مصائب تھے۔ جن مصائب کو برداشت کرتے ہوئے آپ نے روز عاشورہ سن 10 محرم سن 61 ہجری سے لے کر اور اس سے قبل جب یہ 2 محرم کو یہ قافلہ میدان کربلا میں پہنچا، اور اس سے قبل یہ جو راہ کی مسافتیں تھیں، جو راہ میں آنے والی مشکلات تھیں، ان سب کو سامنا کرتے ہوئے 10 محرم
کی تاریخ روز عاشورہ سن 61 ہجری کی تاریخ وہ تاریخ تھی کہ جب آپ مصلحت پروردگار کے تحت آپ علیل ہو گئے اور آپ کا لقب بیمار کربلا کے نام سے لوگ یاد کرنے لگے، اور یقیناً چونکہ خدا بزرگ و برتر کو نسل امامت کو باقی رکھنا تھا، اس لیے جناب سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین روز عاشورہ کے اس عظیم ترین جہاد میں شریک نہیں ہو پائے، لیکن خدا کی قسم ہمارے اور آپ کے اس مظلوم امام نے جو مصیبتیں برداشت کیں، وہ مصیبتیں جو مصائب آپ نے برداشت کیے، جو حالات آپ کے اوپر گزرے، یقیناً ان کا اندازہ ہم اور آپ حقیقی معنوں میں نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ سید الساجدین زین العابدین کے لیے وہ کیسا وقت رہا ہوگا کہ جب آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں طوق خاردار تھا، اور 11 محرم کو یہ قافلہ اس راستے سے لے جایا جا رہا تھا کہ جس راستے پر لاشہائے شہداء بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے۔ سید سجاد کا یہ حال تھا کہ جب آپ نے یہ منظر دیکھا کہ میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، جوانانہ نے بنی ہاشم کے لاشے بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، اصحاب و انصار امام مظلوم کربلا کے لاشائے شہداء جو تھے وہ سب بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، تو سید سجاد کی نگاہیں اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے کے اوپر تھیں، اپنے بھائی کے بے گور و کفن لاشے کے اوپر تھی کہ ایک مرتبہ آپ کے چہرے کا عالم ایسا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے اس بھتیجے کی طرف نگاہ کی اور شانہ پکڑ کے ہلایا، اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ ایک مرتبہ سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا اور ہاتھ جوڑ کے اپنی پھوپھی اماں کی خدمت میں عرض کیا، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ وہ بیٹا کیا کرے کہ جس کے باپ کا بے گور و کفن لاشا اس کی نگاہوں کے سامنے پڑا ہوا ہو، اور وہ بیٹا اتنا مجبور ہو کہ وہ اپنے باپ کے بے گور و کفن لاشے کو نہ کفن دے سکتا ہے نہ دفنا سکتا ہے۔ پھوپھی اماں آپ یہ نہیں دیکھتی کہ ان ظالموں نے، ان لعینوں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا ہے، لیکن میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، یہ پہلی منزل وہ تھی کہ جو بعد شام غریبہ 11 محرم کو جس کا سامنا سید السجاد کو کرنا پڑا، اور اس کے بعد میں ہر وہ پل، ہر وہ ساعت جو راہ کربلا سے لے کے راہ کوفہ اور راہ شام تک، اور دربار کوفہ اور دربار شام تک جو آپ نے جن مصائب کو برداشت کیا، یقیناً سید سجاد کے دل پر کیا بیتتی ہوگی جب آپ کی نگاہیں اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر مبارک پر پڑتی ہوں گی، جب آپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی کہ جب آپ کے بھائی علی اکبر کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پر بلند ہوگا، آپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی جب آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ نیزوں پر کٹے ہوئے شہداء کے سر ہیں، اور وہ کتنی عظیم مصیبت تھی کہ جب مقدرات عصمت کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی تھیں اور سید سجاد اس قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یقیناً سید سجاد نے جو مصیبتیں برداشت کی، جو مصائب برداشت کیے، وہ ان کا بیان شاید ہماری زبانوں سے ممکن نہیں ہے کہ اس کا حق ادا ہو سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم عالم تصور میں غور کریں تو سید سجاد کے لیے شاید جسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا آسان ہوتا، لیکن اس طرح سے راہ کوفہ اور شام میں اس قافلے کے ہمراہ، اس قافلے کے قافلہ سالار کی شکل میں کہ جو خانوادہ بنی ہاشم، خانوادہ رسالت کا قافلہ تھا، اور بیویاں بے ردا تھیں، اور بیویوں کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی، رسن بستہ بیویاں تھیں، اور اس حالت میں راہ کوفہ اور شام
میں ان راستوں سے لے جایا گیا کہ جہاں پر بازاروں کو سجایا گیا۔ جناب سید السجاد نے یقیناً یہ تمام مصیبتیں برداشت کیں، لیکن سید السجاد زین العابدین علی ابن الحسین سے جب یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو سید السجاد نے یہ نہیں فرمایا کہ کربلا کربلا کربلا، بلکہ آپ یہ فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ ارے ہاں، کربلا کی جتنی مصیبتیں تھیں اس میں سے کسی مصیبت کو، بلکہ آپ یہ فرماتے تھے کہ الشام الشام الشام، ہاں شام کا وہ بازار، شام کا وہ دربار، اور شام میں جب بہن سکینہ زندان شام میں 10 صفر کو اس دنیا سے رخصت ہوئی، سید سجاد اپنے بابا کو روتے ہوئے اس دنیا سے جب تک باحیات رہے، آپ باحیات ظاہری جب تک آپ کی رہی، تب تک آپ اپنے بابا کے اوپر گریہ فرماتے تھے، اور جب راستوں سے گزرتے تھے اور کسی قصائی کو دیکھتے تھے کہ وہ جانور کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے تو ایک مرتبہ اس کو روک کے سوال کرتے تھے، اے بھائی تو نے اپنے جانور کو پانی پلا دیا ہے، دانہ اور پانی دے دیا ہے؟ تو جو قصائی تھے وہ جواب دیتے تھے کہ ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو دانہ اور پانی دے دیا کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ آپ چیخ مار کے کہتے تھے کہ آئے میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، آج اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جس نے ساری زندگی اپنے بابا کا غم منایا اور کبھی آپ کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ عزیزان محترم، آج ہمارا وہ چوتھا امام، وہ مظلوم امام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور وہ امام کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوا تب بھی اس کے دل میں یہی تمنا تھی کہ میرے بابا کا غم، میرے بابا کا ماتم، میرے بابا کی پیاس کو لوگ یاد کریں تو رہتی دنیا تک یاد۔ اللہ لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون. تسلیم.